یا انہوں نے شرمندگی کی زندگی گزارنی ہے، ٹھیک ہے، بے عزتی کی زندگی گزارنی ہے، کیونکہ ان کے لیڈر نے کہا تھا پھر ان لوگوں کو مجبوراً ان کے پاس واحد ہی رستہ رہے گا اور وہ رہے گا تحریک لبیک کا۔ ان کو اس چیز سے پرابلم نہیں ہے کہ عاصم منیر کی مدت ملازمت کیوں بڑھا دیا ہے۔ حکمران جماعت مسلم لیگ نون یعنی کہ وہ بڑے بڑے دعوے کر رہی ہے کہ تحریک لبیک کیا کہتی تھی کہ آپ کا جو ووٹ ہے آپ کو فائدہ پہنچانے کی بجائے الٹا آپ کے خلاف جائے گا، جو آج ثابت ہو گیا ہے۔ کون ان کے ساتھ وہ ہوگا جو دنیا دیکھے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایک تو بات کرنی ہے کہ بہت بڑی سیاسی جماعت کے سینکڑوں جو کارکن ہیں انہوں نے تحریک لبیک میں شمولیت اختیار کر دی، باقاعدہ واضح اعلان کر دیا کس طرح تحریک لبیک خاموشی سے اپنے قدم جما رہی ہے، اپنی جڑیں مضبوط کر رہی ہے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ دوسرا ناظرین بات کریں گے کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر اس کی جو ایکسٹینشن ہوئی ہے اس کے اوپر تحریک لبیک کا موقف کیا ہے، اور تحریک انصاف جو واویلا کر رہی ہے اور خاص کر تحریک لبیک کے اوپر جو الزام لگا رہی ہے اس میں کتنی حقیقت ہے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ اور تیسرے نمبر پہ ناظرین کہ لاسٹ بار تحریک لبیک کی سوشل میڈیا نے تحریک انصاف کے جو کارکن ہیں جب ان کو ساتھ دھوکہ کیا جا رہا تھا تو بھرپور طریقے سے آواز اٹھائی تھی تحریک لبیک کی سوشل میڈیا نے کہ آپ اپنی پی ٹی آئی کی قیادت کے دھوکے میں مت آؤ، آپ کے ساتھ بہت برا ہوگا۔ اور یہ لوگ نہیں مانے اور ان کے ساتھ وہی ہوا جو جس خطرے سے آگاہ کیا گیا تھا پی ٹی آئی کے کارکنوں کو۔ اس بار پھر پی ٹی آئی کی قیادت تحریک انصاف کے کارکنوں کو ساتھ دھوکہ کر رہی ہے، اور اس بار پھر تحریک لبیک ان کو بتا رہی ہے کہ آپ کے ساتھ اب پہلے سے بھی کہیں زیادہ برا ہونے والا ہے۔ اس کی پر بات کریں گے ناظرین۔ پہلے بات کرنے ہیں کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی جو مدت ملازمت ہے اس کو 3 سال سے بڑھا کے 5 سال کر دیا گیا ہے۔ اس کے اوپر تحریک انصاف بہت زیادہ شور مچا رہی ہے۔ اب سمجھ نہیں آتی کہ تحریک انصاف جو خود شور مچا رہی ہے وہ کیوں مچا رہی ہے کہ یہ خود جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دی تھی اور اس کو باپ کا درجہ دیا تھا، اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آرمی چیف جنرل عاصم منیر ہے اس کی مدت ملازمت نہیں بڑھانی چاہیے تھی۔ اب یہ الزام تحریک لبیک کے اوپر بھی تنقید کر رہے ہیں، الزام میں تنقید کر رہے ہیں کہ اس وقت تحریک لبیک والے خاموش کیوں ہیں، وہ آواز کیوں نہیں اٹھا رہے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی مدت ملازمت کے اوپر۔ پہلی تو بات ناظرین یہ ہے کہ مدت ملازمت کوئی بھی آرمی چیف اب آگے لگے گا نئے ترمیم کے تحت، نئے آئین کے تحت، کوئی بھی جو آرمی چیف ہے وہ اب 3 سال کی بجائے 5 سال ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ بھئی اب تو جنرل عاصم منیر ہے، اس نے 3 سال گزار دیے یا گزارنے والے ہیں، 2 سال مزید گزارے گا۔ آگے جو بھی آرمی چیف آئے گا، جس کا بھی حمایت یافتہ ہوگا، جس کا بھی سپورٹر ہوگا، اس نے 5 سال ہی گزارنے ہیں، تو اس میں شور شرابہ کس چیز کا ہے؟ کہیں پی ٹی آئی یہ سمجھ رہی ہے کہ یہ جنرل عاصم منیر اگر 2 سال اور رہ گیا تو پی ٹی آئی کا نام و نشان مٹ جائے گا؟ ایسی بات نہیں ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ جو بھی آرمی چیف جس کو سپورٹ کرتا ہے وہ آخر تک اسی کو سپورٹ کرے۔ جنرل جو باجوہ تھا اس کو پی ٹی آئی نے فل سپورٹ کیا تھا، وہ پی ٹی آئی کو لے کے آیا تھا، اس کو باپ کا درجہ دیا گیا تھا، پھر اسی کو ان لوگوں نے گالی نکالنا شروع کر دیا، پھر اسی نے اس کو یعنی کہ غدار کہا۔ اب تحریک لبیک کیوں آواز اٹھائے جب اس کا موقف واضح ہے کہ کوئی بھی آئینی ترمیم ہے، کسی بھی چیف جسٹس یا آرمی چیف کی جو مدت ملازمت ہے وہ اگر ملک کے مفاد میں ہوتی ہے تو، اور یہ ایک آئین بنتا ہے، آئینی ترمیم ہوتی ہے، قانونی طریقے سے یہ کام ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی ڈنڈا لے کے بیٹھ گیا ہے، تو اس کے اوپر اس کو کیا آواز اٹھانی چاہیے؟ کیا تنقید جائز ہے تحریک لبیک کے اوپر؟ اور تحریک لبیک کو ضرورت کیا ہے کہ یہ تو کبھی اپنے مرضی کے امپائر کے لیے انہوں نے آواز بھی نہیں اٹھائی ہے۔ چاہے اب جو چیف جسٹس کی تعیناتی کا وقت تھا تو اس ٹائم بھی تحریک لبیک کو کوئی اپنی مرضی کے امپائر کی ضرورت تو نہیں تھی نا، وہ منصور علی شاہ بنتے یا آپ جو آفریدی صاحب بن گئے، کوئی بھی بن جائے۔ ہاں تحریک لبیک اس کے اوپر یقین رکھتی ہے کہ کوئی بھی آرمی چیف ہو، کوئی بھی چیف جسٹس ہو، ہمیں اپنی مرضی کا نہیں چاہیے۔ ہاں جو غلط فیصلے کرے گا، جو غلط
لوگوں کو سپورٹ کرے گا, ہم خوب آواز اٹھائیں بے کوئی بھی ہوگا. لیکن اب تحریک انصاف کا جو واویلا ہے آرمی چیف کے اوپر, وہ بے بنیاد اور منافقانہ رویہ ہے, کیونکہ یہ خود ان کو اس چیز سے پرابلم نہیں ہے کہ عاصم منیر کی مدت ملازمت کیوں بڑھا دیا ہے. اگر یہاں ان کا اپنا مرضی کا آرمی چیف ہوتا تو یہ کہتے 10 سال بڑھا دو, 20 سال بڑھا دو, پھر ان کا کیا ہوتا, ملک کے مفادات یا ملک کے آئین یا قانون یا ملک تباہ ہو رہا, پھر ان کو کوئی فکر نہیں تھی. فکر تھی کہ ان کا اپنا مرضی کا آرمی چیف ہے. اب یہ نون لیگ کے فیور میں ہے یہ سمجھتے ہیں, تو نون لیگ نے بڑھا دیا. جب آپ کے فیور میں تھا تو آپ کا جو سپورٹر تھا تو آپ نے بڑھا دیا. برکت ناظرین یہ چیز ہے. اب دوسرے نمبر پہ ناظرین جو خاص بات میں نے کرنی ہے کہ تحریک لبیک کے جو کارکن ہیں وہ ہمیشہ سے تحریک انصاف کے کارکنوں کے آگے ہمدردی کا ہاتھ بڑھاتے ہیں, ان کو سمجھاتے ہیں کہ بے وقوف مت بنو, آپ کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے. لیکن وہ نہیں مانتے اور بے وقوف بھی بن جاتے ہیں, لیکن پھر بھی ان کو سمجھ نہیں آتی. جیسے کہ لاسٹ بار جنرل الیکشن ہوئے تو جنرل الیکشن میں پورے سوشل میڈیا جو تحریک لبیک کیا ہے وہ بار بار ان کو کہتی تھی کہ آپ جن کو ووٹ دے رہے ہو وہ ووٹ آپ کے خلاف جائے گا. آپ تحریک لبیک کو ووٹ دو یا ایک آزاد اس کو دو. تو وہ آگے سے جو یوتھ قوم ہے وہ کیا کہتی تھی کہ بھائی عمران خان نے اگر کھمبے کو ٹکٹ دیا تو ہم کھمبے کو بھی ووٹ دیں گے, اگر اس نے گدھے کو ٹکٹ دیا تو ہم گدھے کو بھی ووٹ دیں گے. اور تحریک لبیک کیا کہتی تھی کہ آپ کا جو ووٹ ہے آپ کو فائدہ پہنچانے کی بجائے الٹا آپ کے خلاف جائے گا. جو آج ثابت ہو گیا ہے کہ جن لوگوں کو تحریک انصاف نے جن گدھوں اور کھمبوں کو ٹکٹ دیا تھا انہوں نے عمران خان کو تو رہا نہیں کرا سکے. ووٹ تو انہوں نے عمران خان کی رہائی کے لیے مانگا تھا کہ ہمیں جتواؤ اور ہم عمران خان کو رہا کریں گے, لیکن وہ نہیں جتوا سکے, نہیں رہا کرا سکے. رہا تو دور کی بات, بلکہ وہ عمران خان کے خلاف ووٹ گیا ہے. جو 26ویں آئینی ترمیم پاس ہوئی اس میں تحریک انصاف کے 12 ممبروں نے جا کے عمران خان کے خلاف ووٹ دیا. اب انہوں نے دوبارہ ان کو بے وقوف کس طرح بنانا شروع کر دیا ہے کہ اب یہی پی ٹی آئی کی قیادت کہہ رہی ہے کہ بھئی عمران خان عدالتی نظام سے تو رہا نہیں ہوگا, لہٰذا آپ باہر نکلو. اب جتنی بڑی قیادت ہے وہ پی ٹی آئی کے کارکنوں کو کہتی ہے کہ آپ روڈوں پہ نکلو اور عمران خان کی رہائی کے لیے احتجاج کرو. آگے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ آپ نے ووٹ تو ہم سے لیا تھا کہ ووٹ ہم کو دو, ہم عمران خان کو رہا کریں گے. اب ہمارا ووٹ کہاں گیا؟ ووٹ تو ان کے خلاف چلا گیا عمران خان کے. اب ان کو کہتے ہیں کہ باہر نکلو. اب ان جو باہر نکلتے ہیں پی ٹی آئی کے کارکن, ان کے ساتھ وہ ہوگا جو دنیا دیکھے گی اور یہ خود پھر بھاگ جائیں گے, اور جو بچے ہیں غریبوں کے وہ جیلوں میں جائیں گے. اگر یہ باز نہیں آتے, ان کو پھر ہم بتا رہے ہیں, اگر یہ باز نہیں آتے تو ان کے ساتھ پھر برا ہوگا. تیسرے نمبر پہ ناظرین جو بات کرتے ہیں, جو سب سے بڑی خبر ہے وہ ہے تحریک لبیک کے لیے کہ تحریک لبیک کس طرح خاموشی سے اپنے قدم جما رہی ہے. سینکڑوں کی تعداد میں, حالانکہ حکمران جماعت مسلم لیگ نون یعنی کہ وہ بڑے بڑے دعوے کر رہی ہے کہ بھئی ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں, فوج ہمارے ساتھ ہے, عدلیہ اور جوڈیشلی ہمارے ساتھ ہے اور کام بہت اچھے کر رہے ہیں, اسی کے چاہنے والے سینکڑوں کی تعداد میں تحریک لبیک کو جوڑنے کر رہے ہیں. یہ خبر ہے ناظرین کی یو سی لانگلا میں نون لیگ کو بڑا جھٹکا, سینکڑوں کارکن تحریک لبیک میں شامل. جیلم ویلی میں تحریک لبیک کا گراف بلند ہونے لگا. جیلم ویلی میں تحریک لبیک کا ایک مضبوط یعنی کہ قوت بن کر ابھرنے لگی ہے. دفتر کا بھی افتتاح ہو گیا ہے. ہم ہر میدان میں تیار ہیں, وہ ختم نبوت کا میدان ہو, الیکشن کا میدان ہو یا کوئی اور سیاسی میدان ہو, ہم ہر محاذ پر مکمل تیار ہیں. مقررین جنہوں نے وعدہ کیا ہے تحریک لبیک کے ساتھ, پوری آگے ڈیٹیل ہے, میں آپ لوگوں کا ٹائم نہیں لینا چاہتا ہوں. برکت یہ سینکڑوں کی تعداد میں جو نون لیگ کے سپورٹر تھے انہوں نے جو باقاعدہ مینشن ہوئے ہیں, اور جو لوگ کچھ سامنے نہیں آ رہے, تو اس میں سینکڑوں کے نام شامل ہیں, لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ سامنے نہیں آنا چاہتے, وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم سپورٹ اس کریں گے. تو وہ پوری سپورٹ کس کو کر رہے ہیں؟ تحریک لبیک کو سپورٹ کر رہے ہیں. اس طرح تحریک لبیک بڑی خاموشی سے اپنے قدم جما رہی ہے اور اپنا کام وہ تیزی سے جاری رکھی ہوئی ہے. اور دوسری طرف جو سب سے بڑی جماعت کے کارکن ہیں پی ٹی آئی کے, وہ بار بار بے وقوف بن رہے ہیں, بار بار ان کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے, ان کے ساتھ دھوکہ کیا جا رہا ہے. ان کے سامنے واضح کر چکے ہیں کہ عمران خان مائنس ہو چکا ہے.
وہ خود اپنے آپ کو انہوں نے دلدل میں پھنسا دیا ہے کہ جب انہوں نے ایک بیانیہ دیا ہے کہ جو پی ٹی آئی ہے وہ عمران خان ہے، عمران خان کے علاوہ پی ٹی آئی کا وجود بھی نہیں ہے، یعنی کہ ہم کسی بھی پی ٹی آئی کی اہم قیادت کو نہیں مانتے، ہم صرف عمران خان کو مانتے ہیں، کیونکہ اس ٹائم بھی بالکل ان کے اندر شدید قسم کے اختلافات ہیں۔ جب انہوں نے یہ بیانیہ دیا ہے کہ بھئی تحریک انصاف عمران خان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، تو عمران خان تو نہیں رہا، عمران خان تو گیا، لیکن اگر بالفرض عمران خان آ بھی جاتا ہے تو عمران خان کب تک رہے گا؟ یعنی کہ اتنے مشکل حالات میں امتحان جب ان کے اوپر چل رہا ہے تو عمران خان کے علاوہ پوری پی ٹی آئی میں کوئی شک نہیں کہ وہ ایک بڑی جماعت ہے، اس میں کوئی ایسا لیڈر عمران خان تیار نہیں کر سکا کہ جو پارٹی کو منظم کر کے رکھے۔ سب کا اپنا اپنا منہ ہے، اپنے اپنے بیان ہے، اپنے اپنے سٹیٹمنٹ ہیں، شدید ان میں اختلاف ہو رہا ہے۔ تو اس سے یہ بات واضح ہے کہ عمران خان ہے تو پی ٹی آئی ہے، عمران خان نہیں تو پی ٹی آئی کا کوئی بھی لیڈر نہیں ہے جو پی ٹی آئی کو لے کے چلے گا۔ پھر ان لوگوں کو مجبوراً ان کے پاس وحیدی رستہ رہے گا، اور وہ رہے گا تحریک لبیک کا، کیونکہ ان کے ساتھ نون لیگ تو ان کو بالکل اچھی لگتی نہیں ہے، ٹھیک ہے نہ پیپل پارٹی۔ تو یا انہوں نے شرمندگی کی زندگی گزارنی ہے، ٹھیک ہے، بے عزتی کی زندگی گزارنی ہے، کیونکہ ان کے لیڈر نے کہا تھا کہ اگر آپ یہ جو غلامی کی زندگی ہے اس سے بہتر ہے کہ آپ مر جاؤ، اور یہ سمجھتے ہیں کہ غلامی سے ہم کو صرف عمران خان نکال سکتا ہے، اور عمران خان اگر نہیں رہا تو یہ تو غلام ہے نا، تو پھر جب تو انہوں نے غلامی کی زندگی گزارنی ہے، ٹھیک ہے، یا ان لوگوں نے خودکشی کرنی ہے۔ خودکشی تو یہ کر نہیں سکتے، کیونکہ اگر ان میں اتنا دم اتنا وہ ہوتا تو یہ اپنے لیڈر کو چھڑا لیتے، ان میں اتنا دم نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ نا امید نہیں ہونا چاہیے، یہ مجبوراً آئیں گے، ان کے پاس کوئی دوسرا آپشن بھی نہیں ہوگا، ان کے پاس صرف ایک ہی آپشن بچا ہے اور وہ ہے تحریک لبیک کا۔ پر کب دیکھتے ہیں ناظرین آگے کیا ہوتا ہے۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے اللہ تعالیٰ میرے سمیت ہر آدمی کو حق ساتھ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ